دوستو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی جس کو توریت یا پھر اس طرح کے دوسرے الگ الگ ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے شروع میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین نام کا یہ جو پورا علاقہ ہے یہ دراصل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے ہے۔ اب جیسا کہ ہم سبھی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں مطلب کہ یہودی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو تورات ہے یہ یہودیوں کی سب سے پوتر کتاب ہے، مطلب یہودی دھرم میں اس کی بالکل وہی جگہ ہے جو اسلام میں قرآن کی جگہ ہے۔ تو اسی لیے پچھلے ہزاروں سالوں سے بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں کا یہ کلیم ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں بھی ہمارے خدا نے اس جگہ کا ہم سے وعدہ کیا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے پرومس لینڈ ہے۔ اب ظاہر ہے دوستو، جب تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور ہمیشہ سے لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس بات کا سینس بھی بنتا ہے، اور آپ کو بھی یہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ جب ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے تو ان کو دے دینا چاہیے۔ مگر دوستو یہاں پر ایک بڑا ٹویسٹ ہے، اور ٹویسٹ یہ ہے کہ تورات کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ جگہ بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں کی ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے ہے۔ اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے صرف حضرت اسحاق ہی نہیں تھے، بلکہ ایک اور مشہور بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں کوئی اور نہیں بلکہ عرب لوگ ہیں۔ دوستو جب کبھی بھی آپ لوگوں کو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں سننے یا پڑھنے کو ملتا ہوگا تو آپ کو شاید یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ جنگ ابھی 75، 80 یا پھر شاید زیادہ میں زیادہ 100 سال پرانی ہوگی۔ مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جگہ کے لیے یہ جنگ اور یہ جھگڑا کوئی 100 یا 150 سال پہلے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا اتہاس تو 3000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ دنیا میں کسی دوسری چیز کے لیے نہ تو اتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اور نہ ہی اتنا زیادہ خون بہایا گیا ہے کہ جتنا زیادہ خون صرف اور صرف زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بہایا گیا ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتہاس میں اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آج تک اس زمین کا میٹر سلجھ نہ سکا۔ تو دوستو اپنی اس کہانی کا آغاز کرنے کے لیے ہم کو چلنا ہوگا آج سے لگ بھگ 3200 سے 3300 سال پیچھے، کہ جب خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آرڈر دیا گیا کہ مصر میں رہنے والی قوم بنی اسرائیل مطلب کہ یہودیوں کو وہاں کے فرعون سے آزاد کراؤ اور پھر ان کو لے جا کر فلسطین میں آباد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی جد و جہد کے بعد اور بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون سے تو آزاد کرا لیا، مگر جب مصر سے نکل کر راستہ میں بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ تم کو فلسطین میں جا کر جنگ کرنا ہے اور اس کو فتح کر کے اسی کو ہی اپنا نیا ٹھکانہ بنانا ہے، تو بنی اسرائیل پوری طریقے سے مکر گئی، بلکہ اس نے تو نافرمانی کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ ڈالا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا ہی جنگ کرو۔ نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 40 سال تک ان لوگوں کو گھر بار نصیب نہ ہوا اور یہ صحرائے سینا کے اسی علاقے میں ہی بھٹکتے رہے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ جو صحرائے سینا کا پورا علاقہ ہے یہ آج کے دور میں مصر کے انڈر میں آتا ہے۔ یہی 40 سال کا وہ دور تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نام کی پوتر کتاب بھی نازل ہوئی۔ فی الحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا تھا، مگر انہوں نے جس انسان کو اپنا خلیفہ چنا تھا ان کا نام تھا یوشع بن نون۔ یاد رہے یہودی لوگ ان کو جوشوا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ میں ہی یہودی لوگ اب فلسطین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک بار پھر سے فلسطین کا یہ پورا علاقہ چھین لیا گیا، اور اگلی 2-3 صدیوں تک پھر یہودی کافی کوششوں کے باوجود بھی اس علاقے کو حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اور پھر دور آیا کنگ ڈیوڈ مطلب کہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا، تب جا کر ان لوگوں کی ایک بار پھر سے یہاں پر طاقتور حکومت قائم ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کی گدی پر ان کے بیٹے مطلب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے، کہ جن کو یہودی لوگ کنگ سولومون کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی اتہاس میں پہلی بار اس جگہ پر خدا کی عبادت کے لیے ایک خاص بلڈنگ بنوائی تھی کہ جس کو یہودی لوگ فرسٹ ٹیمپل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جس کو اتہاس میں ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگلے کئی سالوں تک لگاتار اس پورے علاقے پر پوری شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد ان کی یہ سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی اور وقت کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ کمزور ہونے کے باوجود بھی اگلی 3-4 صدیوں تک جیسے تیسے یہ علاقہ قوم بنی اسرائیل کے ہی ہاتھوں میں رہا۔
मगर फिर वो दौर भी आ चुका था कि जब पड़ोस में ही बाबुल की एक हद से ज्यादा ताकतवर सल्तनत जन्म ले चुकी थी। बाबुल का जो बादशाह था बख्त नसर, वो न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर था बल्कि उससे कहीं ज्यादा जालिम भी था। वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी सल्तनत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता था और इसी इरादे के साथ फाइनली उसने 589 BC मतलब के 589 ईसा पूर्व में बनी इसराइल के इस इलाके पर भी हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसने इस पूरे इलाके का और इस इलाके में रहने वाले बनी इसराइल मतलब के यहूदियों का वो हाल किया कि जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनाया गया जो फर्स्ट टेम्पल था उसको भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया। पूरे शहर को आग के हवाले किया और हजारों यहूदियों को कत्ल किया और हजारों की ही तादाद में यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। अगले 70 सालों तक यहूदी लोग उसी बाबुल सल्तनत के गुलाम रहे कि जो आज के दौर के इराक के इलाके में मौजूद हुआ करती थी। मगर तभी ईरान के इलाके में एक नई सल्तनत का आगाज हो चुका था, एक ऐसी सल्तनत की जो पूरी दुनिया पर बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही थी। इस सल्तनत का बादशाह बहुत ज्यादा नेक हुआ करता था जिसको इतिहास में साइरस द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। याद रहे दोस्तों कि ये वही साइरस द ग्रेट हैं कि जिनके बारे में बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ये भी दावा करते हैं कि शायद ये वही जुल्करनैन थे कि जिनका जिक्र कुरान के अंदर आया है। फिलहाल साइरस द ग्रेट ने बाबुल की इस सल्तनत पर भी हमला किया और इसको पूरे को फतह किया और साथ ही वो गुलाम यहूदी के जो लंबे वक्त से इन लोगों की गुलामी कर रहे थे उनको आज़ाद किया, उनको उनके इलाके में भी भिजवाने का इंतजाम किया, साथ ही साथ उनको बहुत सारा मालो दौलत भी दिया ताकि वो लोग एक बार फिर से सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के उस हैकल सुलेमानी को, उस बिल्डिंग को बना सकें कि जिसको बाबुल के बादशाह ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। और इस तरह से यहूदी साइरस द ग्रेट की मदद से न सिर्फ एक बार फिर से इस इलाके में आने में कामयाब हुए बल्कि उनका टेम्पल भी बन गया कि जिसको इन लोगों ने सेकंड टेम्पल का नाम दिया। इसके बाद यहूदियों ने इस इलाके पर लगभग अगली 4 सदियों तक राज किया, मगर फिर वक्त बदल चुका था और अब जन्म हो चुका था हमारी दुनिया की एक नई सुपर पावर का कि जिसको हम लोग इतिहास में द ग्रेट रोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। रोमन एम्पायर ने इस इलाके पर हमला किया, यहूदियों ने उससे लड़ने की कोशिश की मगर कुछ कर ना सके। नतीजा ये हुआ कि रोमियों ने यहूदियों का वो हाल किया कि जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती है। हजारों लोगों को न सिर्फ बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया बल्कि पूरे इलाके को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, वो टेम्पल कि जिसको पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और दूसरी बार में साइरस द ग्रेट ने तैयार करवाया था, उसको भी एक बार फिर से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हालात इतने खराब हो चुके थे कि यहूदी लोग न सिर्फ इस पूरे इलाके को ही छोड़कर भाग गए बल्कि रोमियों से जान बचाने की खातिर अब छुप छुप कर गुफाओं में तक रहने लगे। यहूदी लोग इस हमले के बाद सिर्फ अगले कुछ सैकड़ों सालों के लिए नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैल गए थे। रोमियों की तरफ से ये हमला 70 ईस्वी में किया गया था और तब से लेकर आज तक 2000 साल का वक्त गुजर चुका है और यहूदियों का ये टेम्पल दोबारा कभी भी न बन सका। फिलहाल इसके बाद रोमन सल्तनत ने भी इस इलाके पर अगले 600 साल तक लगातार राज किया। फिर दौर बदला और दुनिया में जन्म हुआ एक नई ताकत का, बल्कि ये कहिए कि एक ऐसी ताकत का कि जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये ताकत कोई और नहीं बल्कि एक रिलीजन, एक मजहब मतलब के इस्लाम था। इस्लाम के बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए असर को देखकर रोमन सल्तनत ने इसको कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर हमला किया, मगर ये रोमन सल्तनत के लिए उसके पूरे इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस्लामी खिलाफत इतनी तेजी के साथ फैली कि इसने अगले कुछ सालों के अंदर ही पर्शियन और रोमन दोनों ही एम्पायर्स को फतह कर डाला। रोमन सल्तनत को फतह करते करते मुसलमान पवित्र शहर मतलब के यरूशलेम के दरवाजे पर भी पहुंचे। यहाँ पर दोस्तों ये भी याद रखने वाली बात है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, मतलब पहले ही बता दिया था कि मुसलमान एक दिन यरूशलेम मतलब के बैतुल मुकद्दस को जरूर फतह करेंगे। फिलहाल मुसलमानों ने पुराने सभी हुक्मरानों से उलट इस शहर को ताकत के बलबूते पर हासिल करने की बजाय इस शहर का घेराव करने का फैसला किया ताकि बगैर खून खराबे के ही इस शहर को फतह किया जा सके। आखिरकार 6 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद यरूशलेम के गवर्नर सफरूनियस ने कहा कि मैं मुसलमानों के हवाले ये शहर एक ही शर्त पर करूंगा कि अगर मुसलमानों के बादशाह उमर खुद मुझसे मिलने के लिए आए। याद रहे दोस्तों कि उस दौर में ये जो गवर्नर था ये दरअसल ईसाई हुआ करता था
اور دوسری طرف جو حضرت عمر تھے وہ اس دور میں دنیا کے سب سے طاقتور انسان تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تک مسلم خلافت دنیا کی سب سے طاقتور ریاست بن چکی تھی۔ شرط کے مطابق خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچایا گیا اور حضرت عمر بھی آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یروشلم کے گورنر نے سوچا کہ اب میں دنیا کے سب سے طاقتور انسان سے ملنے جا رہا ہوں، اسی لیے اس نے ویسا ہی لباس پہنا، یعنی کہ بڑا ہی عالیشان اور قیمتی سونے، چاندی اور سلور جیسی چیزوں کا خوب استعمال کیا۔ مگر جب حضرت عمر یروشلم شہر میں داخل ہوئے تو نہ صرف وہ گورنر بلکہ پورے ہی شہر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ ہر کوئی حیران تھا اور ہر کوئی ایسا منظر پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دراصل دوستو معاملہ یہ تھا کہ یہ بات تو ہم سبھی ہی لوگوں نے پڑھی ہے کہ حضرت عمر ایک خلیفہ ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، لہٰذا اس سفر پر وہ اپنے غلام کے ساتھ نکلے تھے اور اس سفر میں ان کے ساتھ ایک سواری موجود تھی۔ دونوں لوگ باری باری سے سوار ہوا کرتے تھے، مطلب جب ایک تھک جاتا تھا تو ایک سواری پر بیٹھ جاتا تھا اور ایک پیدل چلا کرتا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد پیدل چلنے والا سواری پر پہنچ جاتا تھا، جبکہ جو سواری پر بیٹھا ہوا کرتا تھا وہ نیچے آ جاتا تھا۔ جب یہ لوگ یروشلم شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عمر کا غلام خود سواری پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ حضرت عمر اپنی باری کے حساب سے پیدل چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے، کیونکہ پہلے دنیا میں کسی نے بھی ایسا نہیں دیکھا تھا کہ اتنی طاقتور اور بڑی سلطنت کا کوئی خلیفہ، مطلب کہ کوئی حکمران اس طرح سے زندگی گزارتا ہو۔ اس کے علاوہ یروشلم کے گورنر اور وہاں کے عام لوگوں کے لیے ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے اتہاس میں جب بھی یہ شہر فتح ہوا تھا تو سارے حکمرانوں نے اس کو تلوار کے دم پر فتح کیا تھا، اور یہاں پر نہ صرف بہت زیادہ قتل عام مچایا تھا بلکہ شہر کو بھی پوری طرح سے برباد کیا تھا۔ مگر اس بار جو حکمران یہاں پر آیا تھا وہ پچھلے سارے ہی حکمرانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کا مزاج پوری طرح سے اپوزٹ تھا۔ یروشلم کے گورنر نے حضرت عمر سے انسپائر ہو کر خوشی خوشی یہ شہر ان کے حوالے کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ مسلم خلافت یہودیوں کو کبھی بھی اس علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دے گی۔ لیکن حضرت عمر نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے بھی اس شہر کے دروازوں کو کھول دیا۔ اگلے لگ بھگ 350 سال تک لگاتار یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں ہی طرح کے لوگ اس علاقے میں پورے امن کے ساتھ رہے۔ مگر پھر دور آ چکا تھا 11ویں صدی کا کہ جب یورپ کے الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں سے اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے ماحول بننا شروع ہو چکا تھا، مطلب ان جنگوں کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں کہ جن کو اتہاس میں صلیبی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری طرف اس دور میں مسلم دنیا پوری طریقے سے کمزور ہو چکی تھی، کوئی بھی طاقتور سلطنت باقی نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی جو سلطنتیں تھیں بھی وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی اتنی بڑی دشمن بن چکی تھیں کہ باہر کی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں رہتی تھی۔ فائنلی 1099 میں یورپ کے الگ الگ علاقوں سے اکٹھا ہو کر آنے والی عیسائی فوج نے اس علاقے پر حملہ کیا۔ 1099 میں کیا گیا یہ حملہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد صلیبی فوجوں نے یروشلم شہر کی گلیوں کو مسلمانوں کے صرف اور صرف خون سے بھر دیا تھا۔ مسلمان ہی نہیں، یہودیوں پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں اور مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ مسجد یا پھر اس طرح کی دوسری بھی جو مسلمانوں اور یہودیوں کی پوتر جگہ تھی ان کی بے حرمتی کی گئی، ایون مسجد اقصی کو بھی ایک مسجد سے پیلس میں بدل دیا گیا۔ صلیبیوں نے اگلے لگ بھگ 80-85 سال تک اس علاقے پر راج کیا، مگر پھر مسلم اتہاس کے ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا شروع کیا اور پھر ایک بڑی مسلم فوج بنا کر 1187 میں ایک بار پھر سے اس شہر کو فتح کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب اس شہر کو فتح کیا تو سارے ہی صلیبی کانپ رہے تھے، کیونکہ ان کو امید تھی کہ صلاح الدین ایوبی بھی ہمارے ساتھ وہی کرے گا کہ جو 1099 میں ہم نے کیا تھا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ہی بار میں سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ خود عیسائی لوگ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس کام سے اتنا زیادہ حیران تھے کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اور انہوں نے خود ہی سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جب اس شہر کو فتح کیا تھا تو اس شہر کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے بھر دیا تھا اور سارے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا تھا۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب تھا کہ تم نے شاید غور نہیں کیا کہ میرا نام صلاح الدین ہے۔ ہاں، میرا نام صلاح الدین ہے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیریکٹر سے جڑی یہ ساری چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں کہ جو صرف مسلم اتہاسک کتابوں میں ہی پائی جاتی ہیں، بلکہ یہ تو ورلڈ ہسٹری کی اوتھینٹک کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور یورپین علاقوں میں جو موویز وغیرہ بھی بنائی گئی ہیں
ان میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ اسی طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی شہر کو فتح کرنے کے بعد حضرت عمر کی طرح ہی سارے ہی دھرم کے لوگوں کو کھلی آزادی دے دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ مسجد اقصیٰ کے جس کو پہلے پیلس میں بدل دیا گیا تھا ایک بار پھر سے مسجد بنایا اور وہاں پر پہلی نماز ادا کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گزر جانے کے بعد اس علاقے میں سلطنتیں تو بدلتی رہیں، مگر یہ رہا ہر حال میں اگلے 800 سالوں تک مسلمانوں کے ہی پاس۔ اور مسلم سلطنتوں میں بھی جس سلطنت نے سب سے لمبے وقت تک اس شہر پر راج کیا اس کا نام تھا سلطنت عثمانیہ۔ اور اتہاس گواہ ہے کہ اس پورے ہی دور میں سارے ہی ابراہمک ریلیجن کے لوگ، مطلب کہ یہودی، عیسائی، مسلمان، سارے ہی لوگ اس علاقے میں امن کے ساتھ رہے۔ مگر پھر وقت آیا فرسٹ ورلڈ وار کا، کہ جس میں نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی بلکہ سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو گئی۔ سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد اس کے سارے علاقوں کو یورپین طاقتوں نے آپس میں بانٹ لیا، اور اس طرح سے فلسطین کا یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے حصے میں آیا۔ مگر دوستو یہاں پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ 1917 میں آلریڈی برٹش امپائر نے یورپ کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے یہودیوں سے پہلے ہی یہ ڈیل کر لی تھی کہ اگر ان علاقوں کو جیتا گیا اور یہ علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں آیا تو پھر یہودیوں کو یہاں پر ان کی ایک نئی اسٹیٹ بنانے کا موقع دیا جائے گا۔ اور یہ ڈیل یورپ کے یہودیوں سے برٹش امپائر نے اس لیے کی تھی کیونکہ برٹش امپائر کو یہودیوں کا سپورٹ چاہیے تھا، اور اس دور میں یہودی آلریڈی چاہے بزنس کا فیلڈ ہو، بینکنگ کا فیلڈ ہو، سائنس کا فیلڈ ہو یا اس طرح کا دوسرا اور کوئی فیلڈ ہو، ہر معاملے میں ہی یہودی یورپ کی سب سے امیر کمیونٹی بن چکے تھے۔ دوسری طرف برٹش امپائر نے عرب سرداروں کو بھی لالچ دیا اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ لوگ اوٹومن امپائر کو ہرانے میں ساتھ دیں اور اگر اوٹومن امپائر پوری طرح سے ختم ہو گیا تو ان کو ایک عرب ریاست دی جائے گی کہ جس کے اندر آج کے دور کے سارے ہی عرب دیش شامل ہوں گے۔ لہٰذا عرب لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ فرسٹ ورلڈ وار ہار گئی، مگر پھر برٹش امپائر نے اس سارے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لینے کے باوجود بھی عرب دیشوں کو دھوکہ دے دیا۔ وہ بڑی عرب ریاست کہ جس کو دینے کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا آج کے دور میں وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے دیشوں میں بٹی ہوئی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو جانے کے بعد فائنلی جب یہ علاقہ اوٹومن امپائر سے برٹش امپائر کے انڈر میں آ گیا تو اپنے سیکریٹ پلان کے مطابق یورپ کے الگ الگ علاقوں سے یہودی لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ پر آنا شروع کر دیا۔ برٹش امپائر بھی ان لوگوں کے اس پلان کو خوب سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے اس کو یہودی لوگوں کا سپورٹ چاہیے تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں جب یورپ کے علاقے میں ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا تب تو اس علاقے میں آنے والے یہودی لوگوں کا آنکڑا ایک دم سے اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اور پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو فائنلی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں آلریڈی یہودی پہنچ چکے تھے، اور برٹش امپائر کے جو اس دور میں سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتا تھا اس کی سپورٹ سے فائنلی 1948 میں اسرائیل کے بننے کا اعلان کر بھی دیا گیا، اور اس طرح سے وہ اسرائیل وجود میں آیا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ فی الحال دوستو یہ تھی 1948 مطلب کہ اسرائیل کے بننے تک کی کہانی۔ اگر آپ لوگ یہ بھی جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آخر 1948 سے لے کر اب تک کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، تو آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں، میں اس پر بھی ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔